حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ہی دور چلے جاتے ہیں، پھر واپس لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ جاؤ تم پر افسوس سے جاؤ، تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تھوڑے ہی دور چلے جاتے ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہوتا ہے، پھر وہ واپس لوٹ آتے ہیں اور وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون۔ محترم حضرات، شامعین کرام اور میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، میرے بھائیوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کانفرنس میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے توبہ و استغفار۔ برادران اسلام، ہم میں سے ہر شخص خطا کار، گناہ گار، لیکن خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اسے سچے دل کے ساتھ بار بار معافی طلب کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے اولاد انتہائی خطا کار، گناہ گار، لیکن خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا۔ اور خطا کار انسان اپنے خطاؤں سے توبہ تب کرتا ہے جب اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ شخص کہلاتا ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا۔ محترم حضرات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خطا کار انسان اپنے خطاؤں سے توبہ تب کرتا ہے جب اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ کہیں یہ پہاڑ مجھ پر گر نہ جائے اور میں ہلاک و برباد ہو جاؤں۔ اور ایک فاسق انسان، ایک گناہ گار انسان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جسے ایک مکھی اڑتے اڑتے آئے اور اس کے ناک پر بیٹھے اور وہ مکھی ہاتھ کا اشارہ کرتے ہی وہ مکھی اڑ کر چلی جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے گناہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو دیکھو، صحابیات سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ بے تاب ہو جاتے، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی نہ کرا لیتے تب تک وہ چین سے بیٹھتے نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم پر افسوس ہے، جاؤ تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ہی دور چلے جاتے ہیں، پھر واپس لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ جاؤ تم پر افسوس سے جاؤ، تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تھوڑے ہی دور چلے جاتے ہیں مگر ان کے دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہوتا ہے، پھر وہ واپس لوٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیتے ہیں، تیسری مرتبہ وہی جواب دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تھوڑے دور چلے جاتے ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہوتا ہے، پھر وہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سوال کرتے ہیں، کیا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کو ٹھیک ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کو بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو کہتے ہیں، کیا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ لوگوں نے بتایا، صحابہ اکرام نے بتایا، ہاں اللہ کے رسول معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے شراب کی بو بھی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے لگے کہ تمہیں کس چیز سے پاک کیا جائے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا سے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم نے وقتاً زنا کر لیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کر دیا جائے، اسے پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام میں دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک و برباد ہو گئے، دوسرے گروہ نے کہا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھے توبہ اور کیا ہو سکتا ہے، جو خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ اس سے اچھے اور توبہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مجلس میں آتے ہیں اور صحابہ اکرام کے مجلس میں آنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اس کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرو۔ صحابہ اکرام نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ جملہ سنتے ہی کہا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے توبہ کیے ہے کہ مدینہ کے گروہ میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین اے پاک پروردگار عالم، ہم تمام مسلمان خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔